بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کا ہر انسان دو طرح سے زندگی گزارتا ہے. یا تو وہ اچھے حالات میں ہے اور یا برے حال میں، یا تو اس کی زندگی خوشگوار ہے اور یا اس کی زندگی میں تکلیفیں ہیں. یہی دو باتیں ہیں نا، اس لیے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دونوں حالات میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. آدمی پریشان ہے، بے چین ہیں، حالات کا شکار ہے، کہیں کاروباری پریشانی، کہیں صحت کے اعتبار سے بیماری اور کوئی بھی دکھ تکلیف ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. تو علماء فرماتے ہیں کئی دفعہ تو انسان کے کسی گناہ کی پکڑ ہوتی ہے اور بہت دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو حالات میں ڈال کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے، اور اس کو حال میں ڈالتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے. کتابوں میں ہے کہ بعض آدمی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. بعض آدمی دعا مانگتا ہے، روتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا رونا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو بار بار رونا دیکھنا اللہ اس کو محبوب فرماتا ہے کہ میرا بندہ رو رہا ہے، اس کو پیار آ رہا ہے، دے دوں گا اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو کئی دفعہ تو حالات گناہ کی نحوست، کسی گناہ کی پکڑ، کئی دفعہ حالات اللہ کی محبت. یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ میری گناہ کی وجہ سے پکڑ ہے یا اللہ کی محبت میں آزمائش ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر حالاتوں کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک رہا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کیا ہو رہا ہے؟ مضبوط ہو رہا ہے، اور جتنے زیادہ حال ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہے، اتنے ہی نمازیں ہیں، سجدے ہیں، لمبی لمبی نمازیں ہیں، صدقات ہے. ایسا نہیں ہے، بدزن نہیں ہو رہا کہ یار اللہ نے مجھے حال میں ڈال دیا، کیا فائدہ دعائیں مانگ کر. نہیں، حالاتوں کے بادل نہیں چھٹ رہے لیکن یہ اللہ کے در کو نہیں چھوڑ رہا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ حالات تیرے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے محبت اور آزمائش ہے. اور اگر حالات اور برا وقت تجھے اللہ سے دور کر دے، نمازیوں سے نماز سے دور کر دے، مسجد سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، تو پھر یہ تیرے کسی گناہ کی پکڑ ہے. اور یہ گناہ کی پکڑ جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک تو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا. تو اچھے حالات اور برے حالات دو میں انسان زندگی گزارتا ہے. اور ہر اچھے اور برے میں کس طرح کیا کرنا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف گئے، انہوں نے دعوت دی دین کی. بستی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اس وقت میں. تو وہ جھنجلا کر یا پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئے اور یوں کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تو میرا نبی ہے، میں نے تجھے حکم دیا کہ تو فلاں بستی میں جا کے دین کی محنت کر، اور میرے حکم کے انتظار کیے بغیر میرے حکم کے وہاں سے چلے آئے اور انہیں دعوت ان کو ڈرا دیا اللہ کے عذاب سے. آگے ایک کشتی میں بیٹھے. یہ کوئی حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا. ایک چیز تھی کہ بھئی یہ دعوت قبول نہیں کر رہے تو میں کیا کروں یہاں. لیکن دیکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ جتنا محبوب ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پر۔ ایک آج مجھ سے کہنے لگے جی وہ آدمی شرابی بھی ہے، دوسروں کے مالوں کو بھی قبل کرتا ہے، لیکن پھر بھی دندنا رہا ہے۔ تو اللہ تو فرعون کو مہلت دیتا ہے، اللہ فرعون کو کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ اسے ذرا سے حالات میں فوراً آزماتا ہے کہ نہیں تو میرا بندہ ہے، میرا نیک صالح بندہ ہے، تجھے دنیا میں اس لیے تکلیف دی ہے کہ آخرت کی تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اسی حال میں تو دنیا سے چلا گیا اور لگام کو تھوڑا نہیں کھینچا اور تو بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت میں تو ایسے دردناک عذاب اور ایسی سخت سزا ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تم میرا محبوب ہے، دنیا میں جو ہلکی پھلکی حالات ہے انہی میں بس آزمائش لے کر اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ اور جو فرعون ہوتے ہیں اور جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں چھوٹ ہوتی ہے اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کا مال لے کے، کسی پر ظلم کر کے، سود اور بیاج بغیر توبہ کے مر جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بات ساری یہ ہے۔ تو ذرا سی بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، جانے کے لیے کشتی ڈوبنے لگی اور ملح نے کہا کہ سوار زیادہ ہیں، اس میں سے لوگوں کو اتارنا ہوگا۔ کون ہے جو بھی سمندر میں کشتی میں سے اترنا چاہے گا؟ ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہے، سبوں نے انکار کر دیا۔ قرآن اندازی کی جائے، کیا کی جائے؟ قرآن اندازی لکھے کہ جس کا نام آ جائے گا وہ اس کو دریا میں پھینک دیا جائے گا، اس کو کشتی میں نہیں رکھا جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی، ایک دفعہ حضرت یونس کا نام آیا، دوسری دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ حضرت یونس علیہ السلام خود چھلانگ لگا دی دریا میں، خود ہی لگا دی کہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یوں ہی دریا میں چھلانگ لگائی اور ایک مچھلی یوں منہ کھولے تھی اور سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، سیدھے کہاں؟ مچھلی کے پیٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو، یونس تیری غذا نہیں ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، یہ تو تیرا پیٹ میں نے اس کا قید خانہ بنایا ہے۔ یہاں بات سمجھ میں آتی ہے اور اللہ پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، تم اپنی طاقت پر، تم اپنی مال پر اور تم اپنی ٹیکنالوجی پر گھمنڈ اور تکبر میں نہ آؤ، یہاں وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں تو موت کے نقشوں میں زندگیاں دے دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، سمندر اور بیچ سمندر اور سمندر کی تہ اور پھر مچھلی کا پیٹ اور پھر مچھلی نیچے جا رہی ہے، یہاں بچنے کے کوئی چانس ہے؟ نہیں۔ یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندو، یہاں وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ دن میں سے رات کو نکالتا ہوں اور رات میں سے دن کو نکالتا ہوں، کبھی دنوں کو لمبا کرتا ہوں، رات کو چھوٹا کرتا ہوں، کبھی رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں، کبھی دن لمبا رات چھوٹی۔ اور تخرج الحی من المیت، کبھی زندگی میں سے موت کو نکالتا ہوں اور کبھی موت کے نقشوں میں زندگیاں دے دیتا ہوں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کا رزق دیتا ہوں۔ یہاں میں مالک ہوں اور میں مالک ہوں اور کسی کی نہیں چلتی، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام حال میں، انہیں تو نہیں پتا کہ میں مروں گا یا بچوں گا، انہیں تو کچھ نہیں پتا، یہ حالات میں ہے، یہ حالات میں، اور ایسے حالات میں ہے کہ ہر پل موت کو محسوس کر رہے ہیں، ہر پل کہ میں گیا۔ تو یہاں کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالات میں کہ اے میرے رب تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے زمین و آسمان کا خالق اور مالک۔ اے میرے اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے اور بے شک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اور میں ظالموں میں سے ہوں، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یار ایک تو میں دین کا کام کرنے گیا اور میں نے پوری زندگی وہاں دین کی محنت میں لگا دی اور مجھے الٹا یہاں پر سزا کے
طور پہ مجھے مچھلی کے اندر داخل کر دی، نہیں، یہ نہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی اور اپنی عاجزی اور اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس ظاہر کرنا اور اللہ کو بڑی عظمت والا سمجھ کر اپنے گناہ کا اقرار کرنا، کہ یہ اس دعا سے ثابت ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا مانگی مسلسل. پھر اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اور جب ہم سے ہمارے بندے نے مانگا تو ہم نے غموں کے بادل کو چھانٹ دیا. وکذلک ننجی المؤمنین. اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی دکھوں میں ہو، کہ جب تک وہ میرے دامن کو پکڑے رکھیں گے اور مجھ سے مانگتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ میری مدد ان پر اتر جائے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اللہ آزماتا ہے محبت میں. میں سناتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ پوری زندگی برداشت کر رہے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور چٹانوں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور سینے پہ پتھر رکھ کے جا رہے ہیں حضرت بلال کے، اور زبان پر کیا ہے؟ احد 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 احد. ایک اور کیا کہتے ہیں ان کے غلام ہیں کہ بلال چھوڑ دے اللہ کو اور چھوڑ دے اللہ کے رسول کو، آج تک تجھے بچانے تو نہیں آئے کہ نہیں، میرے اللہ بلال کو محبت میں آزما رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال میری محبت میں کتنا استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، نہیں چھوڑا. اللہ نے آزاد بھی کرایا اور مسجد نبی کا مؤذن بھی بنایا، اور پھر جنت کے اندر جب میرے نبی کی سواری جائے گی تو حضرت بلال کے ہاتھ میں لگاؤں کہ حالاتوں میں اللہ کو پکار، کہ جتنے حال اللہ کو پکارا جاوے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرمائے گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ یہ تو ہو گئے حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں نیت باندھتے ہیں. آپ کی پنڈلیاں ورم. اب آدمی ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا، شیطان پھونک مار سکتا ہے تو میں تو حالاتوں میں نہیں، مجھے کیا ضرورت اللہ کو یاد کرنے کی، مجھے تو اللہ نے مال دے دیا، فرصت دے دی، عہدہ دے دیا، ہر راحت ہے، صحت ہے، جب تو کیا ضرورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی. خیال آ سکتا ہے کہ نہیں، تیرے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے، تیرے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی نماز کی، اور لمبی نیت باندھی، اور آپ اتنی لمبی لمبی نفل نماز پڑھتے تھے. فرض چھوڑ دو، کون سی نفل نماز، اور تہجد کی نماز اسپیشل. یہ نماز ہے نا، جو نماز سارے حکم اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارے، سارے احکام. اور جب نماز کی باری آئی تو کہاں اتارا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بطور گفٹ دیے چیز، تحفہ دی. بولا کہ یہ میرا محبوب تحفہ ہے اور تیری امت کے لیے ہے، اور اپنی امت کے لیے لے جا کے دے دو. جب نماز آئی تو صحابہ کرام خوشی کے مارے جھومنے لگے، اور منافقین نے یوں کہا کہ آج انہیں کیا ہو گیا، کیوں اتنی خوشی منا رہے ہیں، انہیں کوئی اللہ کے خزانے مل گئے. تو پھر جواب دیا صحابہ نے، خوشی اس لیے منائی جا رہی ہے کہ اللہ کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانوں کی چابی مل گئی. کیا مل گئی؟ چابی مل گئی کہ نماز پڑھو اور اللہ کے خزانے اپنے حق میں کھلوا لو. نیت باندھو اور اپنے مسائل اللہ سے حل کرا لو، کہ نماز تو اللہ کے خزانوں کی کیا ہے؟ چابی ہے. تو اللہ کے نبی نے نیت باندھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں آپ سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخش، سنو دھیان سے بات کرو، وہ کتنے زبردست چیز ہے کہ میرے محبوب آپ کو بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا، اور جنت اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک آپ وہاں تشریف نہ لے کے جائیں، اور اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اللہ کے بعد تو آپ کا مقام ہے. اتنی پریشان کیوں؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں؟ اتنے لمبے رکوع کیوں؟ اتنے لمبے سجدے کیوں؟ آپ تو بخشائے ہیں، ہلکا پھلکا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور امت کو پیغام دے دیا. کیا کہا؟ عائشہ
عائشہ جس اللہ نے میرے اوپر اتنا فضل فرمایا ہے، جس اللہ نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے، جس اللہ نے نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں، جس اللہ نے حالات کو بہتر بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا ہے، جس اللہ نے مجھے میرے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ مجھے رکھا ہے، اور جس اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے، لیکن انا عبدا شکورا، کیا عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس رب کا کوئی آدمی ہم پہ احسان کرے اور ہم اس کے احسان مند بھی نہ ہو، ہم احسان فراموش ہو جائیں، وہ دوبارہ احسان کرے گا ہمارے اوپر؟ بولو نا کہ نہیں۔ اتنے حالاتوں میں تیرے اوپر احسان کیا کہ تو بے ضمیر نکلا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کے احسان مند نہ رہے اور اس کی نعمتوں کی شکر ادا نہ کی، کیا خبر وہ کب اپنی نعمتیں چھین لے، اور کیا خبر وہ آئندہ مجھ پر احسان کرے یا نہ کرے۔ تو میرے نبی نے یہ سبق دیا کہ جتنا اللہ حالات اچھا رکھے تو اتنے ہی زیادہ اللہ کے سامنے غلام بن جائے۔ یہ نہ سوچو حالات اچھے ہیں، جوانی ہے، مال ہے، عہدہ ہے، کیا اللہ کو یاد کرنا، بڑھاپے میں یاد کر لیں گے، بیماری میں یاد کر لیں گے۔ میرے دوست کچھ نہیں پتا کہ بڑھاپا نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا، بیماری نصیب ہوگی بھی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے سورماؤں کو صحت کے حال میں موت کا جام پیتے دیکھا ہے، صحت کے حالات۔ تو اس لیے حالات اچھے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ حالات خراب نہ ہو، اور حالات خراب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، جیسے نبی یونس علیہ السلام سے پیغام ہے، تاکہ حالاتوں کے بادل کو اللہ چھانٹ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر ہم سب کو کامیابی نصیب فرماوے، اور اللہ ہر حال میں ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔